سنو ذرا رک جاؤ اور میری بات سنو۔ آج کسی دنیا والے کی بات مت سنو، اپنے اس دل کی سنو جو پچھلے کئی مہینوں کئی سالوں سے چپ چاپ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی کو پانے کے لیے، اپنے حق کے لیے یا اپنی کسی ایسی خواہش کے لیے جو تمہاری سانسوں جتنی ضروری تھی، اپنے سجدوں میں آنسوں کا نذرانہ پیش کیا ہو اور اچانک وہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا ہو؟ جب اپنے ہی پرائے ہو جائیں، جب تقدیر تمہارے خلاف ہو جائے، جب وہ انسان جو تمہاری روح کا سکون تھا تمہاری زندگی سے ایسے دور چلا جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، تو دل کا ہر کونا چیخ اٹھتا ہے، یا اللہ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو صرف مانگا تھا۔ تو سنو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج اسکرین کے اس پار بیٹھ کر اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر میں تجھے کہتی ہوں، رونا مگر اس امید کے ساتھ رونا کہ تیرا رب تجھے محروم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تجھے آزمانے کے بعد تجھ پر اپنی سب سے بڑی رحمت کی بارش کرنے والا ہے۔ جو تم سے لیا گیا ہے وہ کائنات کے کسی اندھیرے کونے میں گم نہیں ہوا، وہ وقت آنے پر تیرے صبر و استقامت کا پھل بن کر تمہیں دگنی طاقت اور عزت کے ساتھ واپس ملنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں ٹوٹنے دینا ہے۔ آج ذرا اس تنہائی کی بات کرتے ہیں جو تم نے رات کے 3 بجے کاٹی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہے، یہ دنیا جو آج تمہارے آنسوں پر ہنس رہی ہے، کل تمہارے عروج کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگی سے چھین لیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا پلٹ کر دیکھو اپنی زندگی کے ان لمحوں کو جب تم رات کے اس پہر اٹھے تھے، جب دنیا گہری نیند میں سو رہی تھی، کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف جائے نماز بچھی تھی اور تمہارا رب تمہارا منتظر تھا۔ تم اس مصلے پر گرے، تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، تمہاری انگلیاں کانپ رہی تھیں، تمہاری ہچکیاں بند گئی تھیں اور تم نے رو رو کر کہا تھا، یا اللہ وہ مجھے چاہیے، یا اللہ میرا نکاح اس سے کر دیجئے، یا اللہ میرا یہ ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیجئے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ دعائیں رائے گاں چلی گئیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ آنسو زمین پر گر کر ضائع ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ عرش کا مالک اتنا بے حس نہیں ہے۔ جب بندہ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو فرشتے بھی اپنے پر روک لیتے ہیں۔ وہ دعائیں جو تم نے تہجد کی خنک ہواؤں میں مانگی تھی، وہ ریت پر نہیں لکھی گئیں، وہ لوہے محفوظ پر نقش ہو چکی ہیں، اور جو تقدیر کے فیصلوں میں لکھ دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی انسان تم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم اکثر محبت کو اس دنیا کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے بس وہی سچ ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ جب کسی دل میں کسی کے لیے تڑپ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں تڑپا کر مارنا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں نکھارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں خالص سونا بنانا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تو کیا تمہاری پیشانی پھر بھی اسی کے در پر جھکتی ہے یا نہیں۔ ذرا سوچو، اس انسان کا چلے جانا، اس رشتے کا ٹوٹ جانا یا اس خواہش کا ادھورا رہ جانا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ تمہارے رب کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ ہو سکتا ہے وہ انسان اس وقت تمہارے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل تمہارے جتنا پاک نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ رب نے تمہارے لیے اس سے بھی بہتر، اس سے بھی زیادہ خوبصورت مقدر لکھ رکھا ہو، اور جب وہ مقدر تمہارے سامنے آئے گا، جب وہ شخص تمہارا حلال ساتھی بن کر تمہاری زندگی میں داخل ہوگا، جب وہ پاکیزہ نکاح کا رشتہ جڑے گا، تو تم سجدے میں گر کر کہو گے، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں نے خود کے لیے مانگ رکھا تھا، تو نے مجھے وہ دیا جو میرے لیے بہترین تھا۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تمہیں صبر کی بٹی سے گزرنا ہوگا، تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ لوگ کہتے ہیں اکیلا پن خوفناک ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ اکیلا پن رب کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے، جب اپنوں کے چہرے بدل
بدل جاتے ہیں، جب دوست غیر ہو جاتے ہیں، تب رب تمہیں اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم اس کی دھڑکنیں اپنے دل میں محسوس کرتے ہو۔ وہ تمہیں اکیلا اس لیے کرتا ہے تاکہ تم صرف اسی کے ہو جاؤ۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب تم نے سوچا تھا کہ اب تمہاری سانس رک جائے گی، جب دل میں اتنی گھٹن تھی کہ آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی؟ اس رات تمہیں کسی نے سنبھالا تھا؟ کس نے تمہاری سسکیوں کو سنا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا تمہارا روتا ہوا چہرہ، کسی نے نہیں پوچھے تھے تمہارے آنسو سوائے تمہارے رب کے۔ اور جب وہ رب تمہارے آنسو کو جانتا ہے، جب وہ تمہاری ایک ایک آہ سے واقف ہے، تو کیا وہ تمہیں اس دنیا میں اکیلا اور لاوارث چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ سنو میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے دل کو تسلی دو، اپنے اس کمزور یقین کو مضبوط کرو۔ وہ چیز، جو لوگ، وہ خوشیاں، وہ مقام جو تمہاری تقدیر کا حصہ ہیں، وہ کائنات کے کسی کونے میں بھی ہوں، وقت آنے پر وہ گھوم پھر کر بھی تمہارے پاس ہی آئیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دعا قبول نہیں ہوگی، اور تمہارا کام یہ ہے کہ شیطان کے اس وسوسے کے جواب میں ایک اور سجدہ لمبا کر دینا ہے۔ جب بھی دل ٹوٹنے لگے، جب بھی تنہائی کا یہ بادل تمہیں گھیر لے، تو مصلی بچھا لینا، وضو کرنا اور اپنے رب سے کہنا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل کس کرب سے گزر رہا ہے، تو نے جو مجھ سے لیا ہے وہ تیری امانت تھی، اب تو ہی مجھے میرا سکون، میرا حق اور میرا پیار لوٹا دے۔ اور پھر دیکھنا کیسے غیبی دروازے کھلتے ہیں، کیسے وہ لوگ جو تمہاری بربادی کے در پہ تھے خود بخود تمہاری زندگی سے ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کیسی وہ راتیں جو رونے میں گزری تھی مسرتوں اور سکون کی صبح میں بدل جاتی ہیں۔ خوش ہو جاؤ، ہاں آج ہی خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے لیے وہ تیار کر رہا ہے جس کا تم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہارے آنسوں کا ایک ایک قطرہ اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، اور جب وہ اس کا صلہ دینے پر آئے گا تو تمہاری جولی اتنی بھر دے گا کہ تمہاری آنکھیں چھلک اٹھیں گی، مگر اس بار غم کے نہیں، خوشی کے آنسو ہوں گے۔ اٹھو، اپنے کندھے سیدھے کرو، اپنے چہرے سے مایوسیوں کے یہ بادل ہٹا دو، اور دنیا کو بتا دو کہ جس کا رب اتنا بڑا ہو وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی میرے پیارے بہن بھائیوں، تمہاری کہانی کا سب سے حسین ترین باب تو اب شروع ہونے والا ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ذرا سوچو اس انسان کے بارے میں جس کے لیے تم نے دعاؤں میں اپنی پلکیں بھگوئی تھیں، جو تمہاری ہر دعا کا پہلا اور آخری لفظ بن چکا تھا۔ جب وہ شخص تمہاری زندگی میں آیا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے خزاں کے زرد موسم میں اچانک بہار اتر آئی ہو۔ تمہیں لگا کہ اب تمہیں جینے کا ایک مقصد مل گیا ہے، تمہاری اداس راتوں کو کسی کا ساتھ مل گیا، تمہاری تنہا سڑکوں پر کسی کے قدموں کی چاپ گونجنے لگی، تم نے اس کے ساتھ اپنے مستقبل کے کتنے ہی خواب بن لیے تھے، دل ہی دل میں اس کے ساتھ ایک پاکیزہ نکاح کی، ایک گھر کی، ایک خوبصورت دنیا کی تصویر سجا لی تھی۔ مگر پھر کیا ہوا؟ وقت کا وہ ظالم پہیہ گھوما، حالات نے ایسی کروٹ لی، یا لوگوں کی ایسی نظر لگی کہ وہ ہاتھ جو تمہارے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ وہ انسان جو تمہاری سانسوں جتنا قریب تھا اچانک ایک اجنبی بن گیا، اور تم اس ویران راستے پر اکیلے کھڑے رہ گئے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے، خود سے یہ پوچھتے ہوئے کہ آخر میری خطا کیا تھی؟ میں نے تو صرف محبت کی، میں نے تو بس ایک جائز رشتے، ایک نکاح کی دعا مانگی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کیوں کا جواب صرف اور صرف تمہارا سجدہ ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو تمہاری زندگی سے دور کرتا ہے تو وہ تمہاری توہین نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تمہاری اس اندھی محبت کو درست کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر مخلوق سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ خالق کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس انسان کو اپنا خدا بنا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ بت ٹوٹتا ہے تو ہمارا دل بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سوا کسی اور کے آگے اتنا جھکے کہ خود کو ہی کھو بیٹھے، اس لیے وہ اس انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں سے وہ ریت چھین لیتا ہے جسے تم جکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تمہیں روتا ہوا چھوڑتا ہے تاکہ تم روتے ہوئے صرف اس کے در پر آؤ، اور سچ پوچھو تو وہی راتیں، وہی آنسو، وہی سسکیوں سے بھرا ہوا
تہجد کا وقت، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ دنیا والے تمہیں کیا جانے، وہ تمہاری مسکان دیکھتے ہیں، وہ تمہارے چہرے کا نقاب دیکھتے ہیں، وہ کیا جانے کہ اس مسکان کے پیچھے کتنی لمبی راتوں کا عذاب چھپا ہوا ہے، وہ کیا جانے کہ جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھتے ہو تو تمہاری روح کس کرب سے گزرتی ہے۔ مگر میرا رب وہ تمہاری ایک ایک سسکی کو گنتا ہے، وہ تمہارے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے اس بے چین دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے۔ جب تم رات کے 3 بجے اٹھتے ہو، جب گھر کا ہر فرد گہری نیند میں مدہوش ہوتا ہے اور تم چپکے سے اٹھ کر وضو کرتے ہو، ٹھنڈے پانی سے جب تمہارے چہرے پر لگتا ہے تو تمہارے دل کی آگ کو کچھ ٹھنڈک ملتی ہے، تم جائے نماز بچھاتے ہو، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہو اور تمہارا ماتھا جب اس زمین پر ٹکتا ہے تو تمہاری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، صرف آنسو بہتے ہیں، اور اس وقت عرش الہی پر فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، دیکھو دنیا سو رہی ہے مگر میرا یہ بندہ جاگ رہا ہے، دنیا نے اسے ٹھکرا دیا مگر یہ میرے در پر آ گیا ہے۔ پھر رب کہتا ہے، قسم ہے میری عزت اور جلال کی، میرے اس بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اسے محروم نہیں کروں گا، اس کے صبر کا ایک ایک آنسو، اس کی تنہائی کا ایک ایک لمحہ میں اسے سود سمیت واپس لوٹاؤں گا۔ تو پھر بتاؤ تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں ڈرتے ہو کہ اب تمہاری زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی؟ ارے پاگل، تمہاری تقدیر کا فیصلہ زمین والے نہیں کرتے، آسمان والا کرتا ہے، اور آسمان والے کے فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ وہ وقت آنے دو جب تمہارا صبر مکمل ہو جائے گا، جب تمہارا دل اس آگ میں تپ کر حالت سونا بن جائے گا، پھر دیکھنا رب کیسے تمہاری تقدیر کو بدلتا ہے۔ وہ انسان جو آج تمہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، وہ انسان جو تمہاری قدر نہیں کرتا، وقت کا ایسا پہیہ گھومے گا کہ وہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترسے گا، مگر تب تک تم اتنے بدل چکے ہوگے کہ تم اپنے رب کے اتنے قریب جا چکے ہوگے کہ تمہیں اس دنیا کے کسی دولت، کسی انسان یا کسی رشتے کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم خود اتنے معتبر ہو چکے ہوگے کہ لوگ تم پر رشک کریں گے۔